اب میں اپنے اگلے اسپیکر کو بلانا چاہوں گی. پلیز ویلکم خواجہ آصف آن دا اسٹیج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، دیگر زعماء، الیکشن کے بعد جب ہماری حکومت معرض وجود میں آئی تو بے شمار مشکلات کا ہمیں سامنا تھا، جس میں معاشی مشکلات جو تھیں وہ سر فہرست تھیں. نہایت محنت کے ساتھ پرائم منسٹر اور ہماری معاشی ٹیم نے اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے معاشی محاذ پہ بھی ایک نہایت کامیابی کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا. پورے جو ابھی سفر کا اختتام نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منزل دور نہیں ہے. جو اس کے بعد کی جو واقعات اور سامنے آئے وہ اس بات کی امید اور کبھی امید دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت بھی آپ لوگوں کی بدولت، آپ لوگ ایک بڑی میجر کنٹریبیوٹر ہیں اوورسیز پاکستانی، جس میں خصوصاً ہمارے گلف کی 4-5 اسٹیٹس کے جو پاکستانی ہیں، جو میجر پورشن جو اس وقت $38 بلین کا ہے، اس میں سے ان کی کنٹریبیوشن سر فہرست ہے. لیکن برطانیہ کی، یورپ کی، نارتھ امریکہ بھی اپنی آبادی کے مطابق ایک اچھی خاصی ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ ایک قسم کی لائف لائن ہے پاکستان کے لیے جو فارن ریمیٹنس آپ لوگ بھیجتے ہیں. ہندوستان کو جو ایک کنکلوسیو قسم کی، بغیر کسی شک شبے کے واشگاف طریقے سے جو اس طرح ہم نے ان کو شکست دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی کوئی مثال ہماری 78 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. اب جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، دس از اگین اے لینڈ مارک اچیومنٹ بائی آر لیڈرشپ، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. شہباز شریف کے لیے اول اور آخر ملک کی مفاد ہے، اور وہ ایک ایسا پاکستان تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان کی حکومت کے دور کو یاد کریں کہ انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس میں پاکستان سر اٹھا کے چل رہا ہے. اوورسیز پاکستانی آپ سب محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ایک باوقار، عزت عظیم ملک کے باشندے ہیں، جس کو آپ بیرون ملک ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اسی طرح یہ فتوحات کا سفر وہ جاری اور ساری رکھے گا. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.